موضوع الدرس في أزمة كتاب الله تبارك وتعالى والرد على المكذبين المشركين، سورة فصلت تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وأحكامه في لفظه ومعناه وما هذا لم يؤمن به المشركون، نبه على أن كفرهم به كفر إناد وتعنت، كما قال عز وجل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی بلاغت، قرآن پاک کی فصاحت، قرآن پاک کا لفظ اور معانی کے اندر احکام و استحکام، یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود جب مشرکین ایمان نہ لے آئے، اللہ کے قرآن کو نہ مانا، حالانکہ قرآن پاک کے آنے کے بعد قرآن ہر لحاظ سے معجزہ ہے، یاد رکھیں۔ اگر کوئی فصیح بلیغ ادیب ادب کے نظر سے نظر ڈالے گا تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مورخ تاریخ کے زاویے سے نظر ڈالے گا تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ تاریخ میں واقعات آتے ہیں، کچھ جھوٹ ہوتا ہے، کچھ سچ ہوتا ہے، لیکن قرآن نے جو خبر دی ہے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت یونس، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، مجال ہے کہ ایک لفظ غلط ہو۔ کیونکہ آپ کو الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا علمی لحاظ سے یعنی بہت بڑی ترقی کر گئی ہے، اتنا آگے چلی گئی ہے، اتنا ایڈوانس ہو گئی ہے کہ جس کا کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ یہی ایک چھوٹا سا آلہ ہے، آپ کے پاس جوال ہے، ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، اسی میں انٹرنیٹ ہے، اس انٹرنیٹ سے رابطہ ہے،
سارے جہان کے معلومات اسی کے اندر موجود ہیں۔ اب پہلے دور میں لائبریریوں میں جو کتابیں تھیں نا جی، 30 جلد 40 جلد 20 جلد 10 جلد، اب ایک چھوٹی سی اتنی مائکرو فلم ہوتی ہے، اتنی سی جیب میں ڈال، جہاں آپ نے اس کو دیکھنا ہے اس کو پروجیکٹر پہ لگائیں اور جو صفحہ آپ چاہتے ہیں کہ دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ پورا قرآن پاک جو ہے آپ اپنے موبائل میں فیڈ کر لیں، آپ نے کون سا پارہ پڑھنا ہے، کس رکوع سے پڑھنا ہے، وہ جگہ کھول لیں۔ اچھا، یہ لوگ اتنے آگے چلے گئے کہ زمین کے نیچے سے جا کر بھی گیس نکال کے لے آئے، پیٹرول نکال کے لے آئے، الماس نکال کے لے آئے، معدنیات نکال کے لے آئے، تانبا، جست، سیسا، لوہا اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ایجاد کر کے لے آئے، نکال کے لے آئے، ڈھونڈ کے تلاش کر کے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آثار قدیمہ کے ماہرین جو ہے، موہنجو دڑو ہے یا اہرام مصر ہیں یا اور آثار قدیمہ ہیں، 2,000 سال 3,000 سال پہلے کے انسانوں کے ڈھانچے ڈھونڈ کے لے آئے گی۔ یہ انسانی ڈھانچہ ہے 2,000 سال پہلے کا، اور یہ 3,000 سال پہلے کا سکہ ہے کہ اس زمانے میں پیسہ ایسے ہوتا تھا۔ تو جو لوگ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں، اگر قرآن کی کوئی ایک خبر غلط ہوتی تھی چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے تو سارے جہان کو سر پہ اٹھا لیتے۔ اگر قرآن پاک میں کوئی ایک خبر بھی غلط ہوتی تو یہ دشمن کہاں خاموش ہونے والے تھے؟ انہوں نے تو جناب طوفان کھڑا کر دینا تھا نا، پورے میڈیا میں شور ہو جاتا اور پوری دنیا میں انہوں نے فساد برپا کر دیا۔ قرآن نے یہ قصہ غلط کہا ہے، یہ غلط ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ درست نہیں ہے، فرعون کا واقعہ درست نہیں ہے، فرعون غرق نہیں ہوا ہے، یہ تو تماشا بنا دیتے۔ لیکن وہ جوں اندر جاتے ہیں، جوں گہرے ہوتے ہیں، اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ قرآن کی سچائی اور سامنے آ جاتی ہے۔ اس وقت دنیا کے بڑے ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر ہے، مجھے اس کا نام دماغ میں نہیں آ رہا، وہ گائنوکالوجسٹ یعنی گائنی کا ڈاکٹر ہے، عورتوں کے امراض جو ہوتے ہیں نا، ولادت کے، عورتوں کے، اس کا یعنی وہ بڑا ورلڈ فیم ڈاکٹر ہے، چھوٹا موٹا نہیں، یعنی عالمی ڈاکٹر، اور اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں میڈیکل کالجوں میں۔ جب اس نے کسی مسلمان دوست سے یہ آیت سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو کیسے پیدا کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، کہ ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ مقام پہ کیسے رکھا، اور کہیں بتلایا کہ ہم نے 3 اندھیریوں میں رکھا، پھر بتاتا ہے نطفتن علقتن مضغتن، پہلے نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، فقصونا العظام لحما، پھر ہم جناب اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتے ہیں، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم روح پھونکتے ہیں، اور اس کے بعد جناب وہ ماں کے بطن میں 9 مہینے رہنے کے بعد باہر آتا ہے، ہم اس کو نکلنے کا راستہ سکھاتے ہیں، کیونکہ بچہ یوں کھڑا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، یعنی سر اوپر ہوتا ہے، ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں، یوں کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب پیدا ہونے کا وقت آتا ہے اللہ فرماتے ہیں جلدی کرو کلٹی کھاؤ، تو بچہ فوراً کلٹی کھاتا ہے تاکہ سر پہلے نکلے اور ٹانگیں بعد میں نکلیں، کیونکہ اگر ٹانگیں پہلے نکلتی ہیں اور سر اندر رہتا حضرت تو فوت ہو جاتے نا، اتنی دیر جو اندر سانس بند رہے۔ تو یہ نکلنے کا، تو جب اس نے یہ قرآن کی آیات سنی، وہ اسلامک سینٹر میں گیا، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے بارے میں جتنی قرآن میں آیات ہیں مہربانی کرو مجھے ساری جمع کر کے، اور انگریزی میں انہوں نے انگریزی کے ترجمے والا قرآن دے دیا، اس میں نشان لگا دیے کہ یہاں آیت ہے، یہاں آیت ہے، یہاں آیت ہے۔ اس نے آ کے گھر میں مطالعہ کیا، اس نے پھر مرکز اسلامی سے رجوع کیا کہ آپ کے جو پیغمبر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے ڈاکٹر تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں،
انہوں نے کہا یہاں آپ پیدا ہوئے ہیں وہاں تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی چھوٹا مدرسہ بھی نہیں تھا، میڈیکل کالج تو بڑی بات ہے، مدرسہ بھی کوئی نہیں تھا۔ وادن غیر ذی زرع، غیر آباد وادی تھی جہاں پانی بھی نہیں تھا، جہاں کوئی سبزہ بھی نہیں تھا، جہاں کوئی کھیت نہیں اگتے تھے۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس موضوع پر کئی چیزیں ہیں جن کی تحقیق کی ہے اور میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لی ہے، لیکن میں اس مقام پہ نہیں پہنچا جہاں اللہ کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تو اس نے کبھی 1400 سال پہلے النبی الامی، ایک ایسا پیغمبر جس نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، اس نے یہ تخلیق کا مسئلہ حل کر دیا ہے، تو اس کا معنی ہے وہ سچا نبی تھا۔ وہ گیا مسجد میں، اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوں۔ انہوں نے کہا بھی آخر اللہ کے پیغمبر کو ان چیزوں کا کیسے پتہ لگ گیا؟ ایک زراعت کا ایگریکلچر ٹرسٹ ہے، بہت بڑا یعنی عالمی سطح کا آدمی ہے، وہ اس پہ بحث کر رہا تھا کہ بھئی ایک تو ہم بیج ڈالتے ہیں نا جی، بیج ڈالتے ہیں، یہاں گلاب کا پودا بن گیا، بیج ڈالا یہاں چنبیلی کا پودا نکل آیا، یہاں ہم نے بیج ڈالا تو یہاں جناب رات کی رانی اور دن کا راجا، اور یہاں ٹولپ اور یہاں نرگس اور یہاں سوسن اور یہاں یہ پیدا ہو گئے۔ لیکن بعض پودے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بیج ادھر ڈالا تھا لیکن ادھر ایک اور پیدا ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا؟ بھئی ہم نے ایسے پلاٹ ہے، لان ہے، ہم نے جانب مشرق میں یوں پودے لگائے لیکن اب وہ مغرب میں بھی نکل آئے۔ انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی دو وجوہات ہیں کہ کبھی کبھی ہم جو بیج ڈالتے ہیں نا، ہوائیں اٹھا کے ادھر بھی پھینک دیتی ہیں، ہوا جو چلتی ہے تو کوئی بیج باہر رہ گیا، وہ اٹھا کے اسے اس طرف ڈال دیا، اس طرف ڈال دیا، یہاں بھی ایک پودا نکل آیا۔ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پودا اٹھتا ہے نا جی، اس کا جو بیج ہے وہ جب گرتا ہے اس کو ہوائیں اٹھا کے دوسرے پودے کے اندر ڈال دیتی ہیں، ہوا ہے نا، اڑ رہی ہے جی۔ اس نے ایک مسلمان سے قرآن کی جب یہ آیت سنی کہ ارسلنا الریاح لواقحا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم ایسی ہوائیں بھی چلاتے ہیں جو حمل ٹھہرانے والی ہوتی ہیں، یعنی ادھر سے اٹھایا ادھر حاملہ کر دیا، حمل ٹھہرا دیا۔ اس نے جب یہ سنا اس کا تو دماغ ہل گیا، اس نے کہا 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَا، یہ ابھی ابھی تازہ تحقیق ہے کہ جب چاند پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے وہاں جو پتھر اٹھائے ہیں وہ پتھر یہ بتلاتے ہیں کہ یہاں یہ چاند کا جو کرہ تھا نا جی، یہ تک یہ بھی بے انتہا آتش تھا، شدید روشنی تھی اور شدید آگ تھی، کیونکہ وہ پتھر جلے ہوئے ہیں۔ وہ بتلاتے ہیں کہ پتھر جو ہمیں ملے ہیں وہاں چاند کی سطح پر وہ جلے ہوئے ہیں، تو جلے ہوئے کا معنی یہ ہے کہ وہاں کوئی آگ تھی جس نے اس کو جلایا۔ تو اس پہ ابھی جناب انہوں نے بڑا دنیا میں شور مچایا کہ دیکھو جی ہم نے ناسا سے اپنے گاڑیاں بھیجی اور خلا میں بھیجی اور چاند پہ بھیجی اور چاند پہ بندے اترے، انہوں نے چہل قدمی کی اور وہاں سے پتھر اٹھا کے لے آئے، ہم نے لیب میں ٹیسٹ کیا، بھلا کیا۔ ایک مسلمان نے ان کو ایک لیٹر لکھا، اس نے کہا اللہ کے بندے یہ بات تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی فرما گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے دو نشانیاں بنائی ہیں، ایک دن کی ایک رات کی، یعنی سورج اور چاند۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، پھر ہم نے وہ رات کی نشانی جو تھی اس کو بجھا دیا، بے نور کر دیا، اس کی آگ کو ختم کر دیا، اور دن کے نشانی جو تھی اس کو ہم نے روشن کر دیا۔ میں کہتے قرآن پہلے بتا رہا ہے کہ اللہ نے چاند میں جو آگ تھی اس کو بجھا دیا، ختم۔ اب وہ سورج کے نور کا محتاج ہے، سورج سے نور لیتا ہے۔
انہوں نے کہا کون سا تم نے کوئی نیا پہاڑ مار لیا ہے؟ یہ تو 1400 سال پہلے سے قرآن میں موجود ہے۔ اب دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی نا جی، ماشاءاللہ دماغ کے اندر چونکہ فلموں کی وجہ سے اور ڈش کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے کفر دماغوں کے اندر رچ بس گیا ہے، اپنے قرآن کو کبھی غور ہی نہیں کرتے، کبھی غور کر کے پڑھتے ہی نہیں۔ پڑھیں گے تو کس لیے؟ وہ مردہ مر گیا ہے، بس ثواب پہنچانا ہے اس کو۔ یا کوئی پیر مولوی ہوگا، وہ کہیں گے جناب ہمارا وہ شادی نہیں ہو رہی، ذرا مہربانی کر کے کتاب کھول کے ذرا ہمیں بتائیں نا۔ مولوی صاحب وہ تو اپنی بیوی کا پتہ نہیں ہے، تمہاری بیوی کا کیا بتا دے گا؟ بس جاہل لوگ ہیں، لوگ بھی ویسے ہیں آگے جناب۔ اس مثال مشہور ہے نا کہ جیسے امام ویسے مقتدی، جیسے روح ویسے مردے۔ آگے قوم ہے، ان سے جو کہو ماشاءاللہ، ان کو کہو اسلام زندہ باد یہ ساتھ ہے، کہو اسلام مردہ باد یہ ساتھ ہے، کہو حضرت علی حق پہ تھا، کہیں سبحان اللہ جی واقعی اہل بیت کا سردار، کہو نہیں جناب کیا حق پہ تھا، بی بی فاطمہ کے بعد 9 شادیاں کر ڈالی۔ اچھا تو اچھا آدمی نہیں تھا۔ یہ قوم ہے ہماری، ان کا کیا ہے؟ یہ قوم ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں چھوٹا سا مسئلہ ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی برتن تمہارا پلید ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، پیشاب آ گیا، کچھ ہو گیا، اس کو 3 دفعہ دو پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر کتا منہ مار جائے تو پھر 7 دفعہ دھونا پڑے گا، اور 1 دفعہ 8ویں بار مٹی سے دھونا پڑے گا۔ نیچے سے مٹی اٹھاؤ، مٹی سے رگڑو، پھر دھو۔ اچھا کافر تو سمجھتے تھے نہیں، مسلمانوں نے مسئلہ خود بنایا ہے، چونکہ ہمیں کتے سے پیار ہے نا، تو کتے کو شیمپو کرتے ہیں، کتے کو پیار دیتے ہیں، کیونکہ وہاں تو خاندان ہی ہوتا ہے نا، ایک میاں ایک بیوی ایک کتا، خاندان مکمل ہو گیا۔ وہ خدا کرے اللہ تمہارا حشر کتوں کے ساتھ کرے، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اب جناب یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ مولویوں نے مسلمانوں نے بنا رکھا ہے جی، کتا منہ مار دے تو اس کو 7 دفعہ دھوئیں اور 8ویں دفعہ مٹی سے دھوئیں، ایسے بس باقی کوئی چیز گندی ہوگی، بندے کا پیشاب ہے، جانور کا پیشاب 3 دفعہ دھو لو، کپڑا گندا ہو گیا بس دھو لو، اس کو جناب 7 دفعہ دھو، 8ویں دفعہ مٹی مارو۔ یہ ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا کتے کا پیار ہے۔ اچھا وجہ دیکھو آج کل حالات یہ ہیں ماشاءاللہ کہ انگریزوں کی اتباع کرتے ہوئے مسلمانوں کو بھی کتوں سے پیار ہے ماشاءاللہ۔ کتے پجیرو گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں، غریب دھکے کھاتا ہے، اور چاہیں تو کتے زندہ انسانوں پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کتوں کے لیے نوکر ہیں، غریب کے لیے روٹی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اچھا اگر کسی کو کتا نہ بھی ملے نا، اصلی کتا نہ ملے، تو وہ پلاسٹک کا بھی لے آتے ہیں کار میں رکھنے کے لیے، تاکہ انگریز تو بنے نا پورے، وہ ہلتا رہے گا، وہ خوش ہوتے رہیں گے بھی آگے ہمارے کتا کھڑا ہے، تاکہ خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو، موت آئے تو کتے کے ساتھ آئے نا۔ یہ قرآن شریف تھوڑا رکھ لیں گے کہ موت آئے تو چلو خدا کا کلام تو ہو، کوئی کتاب ہو، کوئی اللہ کا قرآن ہو، حدیث ہو، کوئی آیت لکھی ہو، آیت الکرسی لکھی ہو، کوئی قرآن لکھا ہو، تاکہ ہم یاد آ جائیں۔ نہیں کتے کا وہ رکھا ہوا ہے، بہت پیچھے بھی رکھا ہوا ہے، ایک آگے بھی رکھا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو جناب پہلے سے کارٹون دکھا رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں کہ کتا کیسے کام کرتا ہے، تاکہ بڑی ہو کر یہ بھی کتیا بنے یا کتا بنے۔ اسی لیے اقبال روتا تھا نا کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس رباب آخر،
کہ پہلے بچے پیدا ہوتے تھے تو مائیں خنجر پکڑاتی تھیں، تلواریں پکڑاتی تھیں، ان کو تربیت دیتی تھیں، اور آج ہم ان کے ہاتھ میں گانے بجانے کے آلات پکڑاتے ہیں، وہ کھڑے ہیں جناب بجا رہے ہیں اور دوسرے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو جی کمال ہے۔ یہ بالکل نسلی انگریز لگ رہا ہے۔ ویسے دعا کیا کرو اللہ ان کا حشر بھی ان کے ساتھ کرے، ٹھیک ہے، خوش ہوں نا جی، کیوں ان کے ساتھ محبت جو کرتے ہیں، المرء مع من احب، حضور نے فرمایا جس سے محبت کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھو گے۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا غصے میں، یہ تو حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی شکل بناؤ گے، لباس پہنو گے، قیامت والے دن اللہ کہے گا ادھر نہیں مسلمان، ادھر جا کھڑے ہو۔ لباس انگریزوں کا پہنتے ہو، کھڑے ہوتے ہو محمد مصطفیٰ کے ایمان والوں کے ساتھ، شکل انگریزوں کی بناتے ہو، کھڑے اولیاء کی سامنے تو جاؤ ادھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جو تمہاری جنس ہے۔ تو اب جناب ایک بڑے بڑے انگریز پروفیسر کو خیال آیا، اس نے کہا یار چیک تو کریں، وہ لیب میں کام کرتا تھا، اس نے کہا میں نے ایک برتن رکھا جہاں کتا پانی پیتا تھا اور اس کو چاٹتا بھی تھا اور خوراک بھی کھاتا تھا، اس برتن کو لے کے میں لیب میں آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر میں نے میکروسکوپ سے دیکھا کہ وہ جراثیم نہیں مرے، پھر دھویا، پھر دھویا، پھر دھویا، پھر دھویا، پھر دیکھا جراثیم نہیں مرے، میں نے اینٹی سیپٹک دوائیں ڈالی، پھر دیکھا جراثیم نہیں مرے، میں نے اس کو آگ پہ تپایا، پھر دیکھا جراثیم نہیں مرے، میں مٹی لے کے آیا، مٹی سے مانجا، دیکھا جراثیم مر گئے۔ تو میں نے کہا محمد مصطفیٰ نے سچ کہا ہے کہ یہ جراثیم جو ہے کتے کے منہ میں یہ ایسے بدبخت ہیں ملعون کہ آگ میں بھی نہیں مرتے، یہ ایسے تو نہیں ایڈ پھیلی ہے نا، کتوں کی صحبت ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے مٹی سے رگڑا پھر پانی بہایا، بالکل جراثیم ایک جرثومہ بھی باقی نہیں رہا۔ تو میں حیران ہو گیا کہ بھی یہ جرثومہ مرتا ہے مٹی سے، اور ان کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے بتلا دیا ہے۔ اب دیکھو نا جی، مثلا میری بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، سب کی بیٹیاں مشترک ہوتی ہیں۔ اچھا ایام حیض آ گئے، اب ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے ہی نہیں نا، حیض آ گیا، اس کے بعد عورت نے غسل کر لیا، نہا دھو لیا، بدن صاف کر لیا، پاک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن حضور پاک سے جب پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، جب تمہارے دن پورے ہو جائیں پہلے اندر کپاس رکھو، سفید، چیک کرو کہ اندر کوئی خون کا اثر تو نہیں باقی، اب کوئی پیلا مواد تو نہیں آ رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، پھر کپاس میں خوشبو لگا کے اندر رکھو تاکہ جتنی گندی روایت کری ہے ساری نچڑ کے نیچے جا پڑے، اور اندر جو خون اتنا 8 دن جو خون بہتا رہے ایک جگہ سے، بدبو پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب خوشبو آئے گی وہ بدبو مر جائے گی۔ اسی لیے عرب لوگ جو ہیں ان کی عورتیں جو ہیں وہ اپنا جب غسل حیض سے کرتی ہیں، جنابت سے کرتی ہیں، یہاں تو رواج ہے نا، عود ہے، عود کی لکڑی ہوتی ہے جو اس میں جلاتے ہیں انگاروں پہ رکھ کے، وہ اس کے اوپر کپڑا لے کے کھڑی ہے، خوشبو اندر گئی، سارا گند باہر نکل گیا۔ لیکن جناب جو نہیں کرتے ہیں انجام کینسر ہو جاتا ہے رحم کا، یوٹرس خراب ہو گئی، ٹیومر پیدا ہو گیا، رسولی پیدا ہو گئی، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہی، ایام حیض میں گڑبڑ ہو گئی۔ 1400 سال پہلے حضور نے تو سمجھا دیا۔ اسی لیے بعض کافر یہ بھی اعتراض کرتے تھے نا کہ یار کیسے تمہارا پیغمبر استنجا کرنا بھی سکھاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہہ دو کہ اللہ حق سے کوئی حیا نہیں، حق بات بتلانے میں کوئی شرم نہیں، استنجا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، عبادت ختم۔ جس کو تم معمولی چیز سمجھتے ہو اسلام میں تو نظافت ایمان کا حصہ ہے۔ تمہارے نزدیک صاف ہونا جو ہے ایک اچھی بات ہے کہ بندہ غسل کر لے، پرفیوم چھڑک لے،
لیکن اسلام کے نزدیک طہارت جو ہے، نظافت جو ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے. اس لیے اللہ نے مدینے والوں کی شان میں قرآن اتارا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اور زیادہ سے زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. حضور پاک نے انصار مدینہ کو بلایا، آپ نے فرمایا اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب استنجا کرتے ہیں، ہم جب بول و براز کرتے ہیں، ہم پہلے مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح صفائی ہو جائے، پھر اپنے ہاتھوں کو صابن تو نہیں تھے، مٹی سے ہم رگڑ کے دھو لیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا اس لیے اللہ نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف کی ہے کہ بندہ جتنا پاک ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا، اور بندہ جتنا پلید ہوگا اتنا شیطان کے قریب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی سے دور ہوگا. اسی لیے حضور نے فرمایا مسواک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ تیرے منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور تیرے رب کے راضی کرنے کا ذریعہ ہے کہ منہ جب پاک ہوگا، پاک منہ سے پاک ذات کا ذکر کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ جو بندہ پابندی سے مسواک کرتا ہے اس کے 70 فائدے ہوتے ہیں، اور اس کا ادنا فائدہ یہ ہے کہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. تو اس لیے خدا کے لیے قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کا غور کیا کرو، قرآن میں تدبر کیا کرو. اسی لیے قرآن کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں قرآن میں غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں. آج بالکل یہی عالم ہے کہ لاکھوں میں یعنی یہ سمجھ لو کہ 90% تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، پڑھائی نہیں، جانتے ہی نہیں ہے. باقی 10% جو ہیں کوئی قرآن نادرا پڑھتا ہے لیکن غلط پڑھتا ہے، اور کوئی اگر پڑھتا ہے تو اس کو معنی نہیں آتا ہے. یعنی معنی سے سمجھ کے پڑھنے والے 1% بھی نہیں ہے پورے عالم میں. اللہ تبارک و تعالی سے رحم، اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم. اس لیے اب قرآن کہتا ہے کہ میرا محبوب جب ہم نے ایسا قرآن اتارا ہے کہ فصاحت میں مقابلہ نہیں، بلاغت میں مقابلہ نہیں، اعجاز میں مقابلہ نہیں، اتقان میں مقابلہ نہیں، احکام میں مقابلہ نہیں، اور قرآن جو باتیں کہتا ہے ان کی صداقت کا کوئی توڑ نہیں. اور پھر ہم نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے نبی نے بنایا ہے، تم بھی عربی ہو، تم بھی بناؤ، ہمت کرو. بڑے بڑے شاعر جب شعر کہتے تھے نا کعبے پہ آ کے لٹکا دیتے تھے. ایک مسلمان کو بھی خیال آیا، اس نے چھوٹی سی سورت لکھ کے قرآن پہ کعبے پہ لٹکا دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ چھوٹی سی صورت لگا دی. اب جو بھی شاعر آئے پڑھ کے کھڑا ہو جائے، جواب نہ بنے. آخر سب سے بڑے شاعر کو لے آئے، تم اس کا توڑ لکھو. اس نے بڑا غور کر کے لکھا کہ واللہ لیس ھذا من کلام البشر، خدا کی قسم یہ کسی بندے کا کلام نہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کافر جو انکار کرتے ہیں، انکار جو ہے تعنت ہے، اناد ہے، ضد ہے. جیسے بندہ ضد میں آ جاتا ہے میں نہ مانوں، اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا تو کوئی علاج نہیں، ابھی ضد ہے. اب دیکھیں نا یہ جو آدمی بدعات میں لگے ہوئے ہیں ان کو کوئی یار قبر پہ سجدہ نہیں، وہ کہتا چھوڑ یار تمہیں کیا پتا، میں نہ مانوں. بھائی میلاد شریف او یار کمال کی بات کرتے ہو تم، تو تمہیں تو حضور سے محبت ہی نہیں ہے. میں نہ مانوں. تیسرے دن کل شریف کر رہے ہوں یار یہ تو بدعت ہے، چھوڑو یار برادری میں ناک کٹ جائے گی. بدعت ہے؟ کیا بدعت ہے؟ میں برادری کو دیکھوں تمہاری نبی کی سنت کو دیکھوں. اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے کسی کے پاس.
علاج یہ ہوتا ہے، جھگڑا نہیں بھی تیسرے دن کل خانی شریعت ہے۔ کیا حضور کی بیوی فوت ہوئی، حضور نے کل خانی فرمائی؟ حضور کے 3 بیٹے فوت ہوئے ہیں، حضور کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں، حضور نے ان کی کل خانی، ان کے 7 جمعراتیں، ان کا 40واں کیا ہے تو سنت ہے، بس ٹھیک ہے، بات ختم، جھگڑے گئے۔ اور ان کے بعد آخر دیکھیں نا، حضور کے لگم کا 1000 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر کا زمانہ ہے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، جو عاشق تھے محمد مدنی پاک کی سنت کے، ان کے عزیز فوت ہوئے، ان نے بھی حضرت علی ہیں، اہل بیت رسول ہیں، بھی کبھی کل خانی، 7 جمعراتیں، 40واں یہ کیا نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بالکل یہ تو ٹھیک ہے نا، نہیں کیا، لیکن ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے تو باپ دادے کا کلمہ پڑھو نا، محمد مصطفیٰ کا تو نہ پڑھو۔ اور جی اب نہ کریں تو برادری جینے نہیں دے گی نا، اسی کا نام تو ایمان ہے کہ برادری ایک طرف کھڑی ہو اور مومن ایک طرف کھڑا ہو۔ اسی کا نام تو ایمان ہے نا کہ ابراہیم ایک طرف کھڑا ہے، ساری قوم ایک طرف کھڑی ہے، ابا اماں بھی ایک طرف کھڑا ہے۔ باپ ڈانٹتا ہے کہ ابراہیم میں تمہیں پتھر ماروں گا، اس نے کہا ابا جو مرضی آئے کرو، میں توحید نہیں چھوڑ سکتا۔ وقت کا نمرود بادشاہ ہے لیکن ابراہیم اکیلا کھڑا ہے۔ فرعون ساری 6 لاکھ جس کی اس زمانے میں فوج ہے، موسیٰ علیہ السلام اکیلا کھڑا ہے۔ اور دین اسی کا نام ہے نا، برادری میں بدلو بدعتوں کو، ڈٹ جاؤ، کھڑے رہو اکیلے کو، جو مرضی ہے کرو بھائی۔ جو حرام ہے، چاول بھی پکائیں، پیسے بھی لگائیں، بجائے سب آپ کے گناہ ہو۔ آپ نے خیرات کرنی ہے، آپ ایسے کریں جس دن سے آدمی فوت ہو اس دن سے لے کر 1 سال تک روز کرتے رہو، دیکھو کوئی منع کرتا ہے؟ تم 1 مہینہ 2 مہینے روز خیرات پکا کے کرو، کوئی منع نہیں کرتا۔ یہ دن مقرر کرنے کا حق اللہ کو ہے، اللہ کے رسول کو ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 9 ذی الحجہ کے بجائے حج 8 کو ہوگا۔ اسی طرح یہ 3، 7، 10، 40، 12، 11 کونڈے مونڈے، یہ سارے مطلق بدعات ہیں۔ کھلانے والا بھی گناہگار، کھانے والا بھی گناہگار۔ ڈٹ جاؤ نا ایک دفعہ، توحید کے لیے ڈٹنا پڑتا ہے، ایک دفعہ کھڑے ہو جاؤ نا، پھر خدا کی قدرت ہے کہ لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، پھر آدمی اکیلا نہیں رہتا، پھر مل جاتے ہیں، حق والے بھی آ جاتے ہیں۔ 1-2 دفعہ تو پتھر کھانے پڑیں گے، ذرا مضبوط ہو جائے، توحید ہو اور پھر پتھر نہ لگے تو پھر معلوم ہوتا ہے کچا ایمان ہے۔ رگڑا تو لگے گا نا، پھر یہ ہوگا کہ دنیا تیرے پیچھے کھڑی ہوگی۔ لوگ باطل اٹھتا ہے ایک دفعہ، لیکن پھر جب حق کی ضرورت پڑتی ہے تو مٹ جاتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے میرا محبوب یہ ضدی ہے۔ اگر ہم قرآن عجمی زبان میں اتارتے، کہتے دیکھو جی ہم عربی ہے، قرآن دوسری زبان میں ہے۔ اگر ہم نے عربی میں اتارا ہے، کہتے ہیں جناب نبی بھی عربی، قرآن بھی عربی، کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا۔ نئی بات تو تب ہوتی کہ محمد مصطفیٰ تو عربی تھے لیکن کسی اور زبان میں قرآن آتا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کے دلوں میں عناد ہے، بغض ہے، انہوں نے ایک قسم کھائی ہے کہ نہیں ماننا، بس قرآن عربی ہو نہیں ماننا، عجمی ہو نہیں ماننا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ لَوْ أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ بِلُغَّةِ الْأَعْجَمِ لَقَالُوا عَلَى وَجْهِ التَّعَنُّتِ وَالْإِنَادِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم قرآن کو عجمی لغت میں اتار دیتے تو پھر بھی یہ اناد اور سرکشی کی وجہ سے کہتے لولا فصلت آیاتہ اعجمی و عربی، کہ اس کی آیات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ کیسی بات ہے کہ کتاب اعجمی ہو اور نبی جو ہے وہ عربی ہو۔ الا قالوا هل انزل مفصلا بلغة العرب ولا انكروا ذلك وقالوا اعجمي وعربي كيف ينزل كلام اعجمي الى مخاطب عربي لا يفهمه۔ تو پھر بھی یہ کہتے کہ قرآن کو اللہ نے لغت عرب میں کیوں نہیں اتارا؟
وَلَأَنْكَرُوا ذَلِكَ انکار کر دیتے فَقَالُوا أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ کہ کیفی انزل کلام عجمی کہ کیفے اللہ نے کلام عجمی اتارا ہے لیکن مخاطب عربی ہے جو اس کو نہیں سمجھتا. حاقدہ روا حاضر بانا علم لی عباس جادر کرن سی جبین اس دی وغیری وقیل انزل قول مستر آیات و عجمی و عربی ہے حل انزل بعضها بالاعجمی و بعضها بالعربی. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اعجمی و عربی کا معنی یہ ہے کہ وہ ظالم یہ کہتے تھے کہ قرآن جو اللہ نے بھیجا ہے چلو کچھ صورتیں عربی میں ہوتی کچھ صورتیں جو ہیں فارسی میں ہوتی کچھ صورتیں عبرانی میں ہوتی کچھ صورتیں سریانی میں ہوتی. هذا قول الحسن البصري وكان يقرأ كذلك بلا استفهام في قول أعجمي وهو سعيد بن بن فتان بن أبلغ. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. اے قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کہہ دیں کہ اے لوگوں یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو قرآن پہ ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کے لیے ہدایت ہے ان کے لیے یہ شفا ہے. یہ باطنی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. یہ شرک جیسی بیماری کفر جیسی بیماری ریا جیسی بیماری غیبت جیسی بیماری جھوٹ جیسی بیماری جتنی رذائل ہیں ان کے علاج کے لیے قرآن ہے ہدایت دیتا ہے شفا دیتا ہے. اور جو ظاہری بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی قرآن شفا ہے جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا سورۃ فاتحہ جو ہے وہ شفا ہے. ایک صحابی نے ایک آدمی کو بچھو لڑ گیا نا تو سورۃ فاتحہ پڑھی وہ ٹھیک ہو گیا. حضور نے فرمایا تم نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی. آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ لگا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے مریض ٹھیک ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا اس کا نام فاتحہ بھی ہے کافیہ بھی ہے وافیہ بھی ہے شافیہ بھی ہے. انہوں نے کہا شفا دینے والی ہے تو میں نے پڑھ لیا. تو قرآن ہر بیماری کا علاج ہے ظاہری بیماریوں کا بھی علاج ہے اور باطنی بیماریوں کا بھی علاج ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل للذین آمنوا لیکن ایمان والوں کے لیے والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی. اور جو لوگ ایمان نہیں لے آتے ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے اور یہ قرآن ان کے اوپر جو ہے بجائے روشنی دینے کے ان کو اندھا کرتا ہے. جیسے پہلی آیت سورت میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن سے کئی گمراہ ہو گئے اور کئی کو ہدایت مل گئی. کیا مانا جن نے انکار کیا وہ گمراہ ہو گئے جن نے مان لیا وہ ہدایت پا گئے. اسی لیے جو نہیں مانتے ان کے لیے تو ان کو تو اور اندھا کر دیتا ہے. جیسے سورج کی روشنی ساری دنیا کو روشن کر دیتی ہے لیکن چمگادڑ کو اندھا کر دیتی ہے. وہ دن کی روشنی میں اڑ نہیں سکتا پتہ نہیں لگتا کدھر جا رہا ہوں. رات ہوتی جائے دیکھیں جناب پھر اڑتا ہے. اے لا یفہمون ما فی وہو علیہم عمی. کیا مانا لا یہتدون الی ما فیہ من البیان. قرآن میں جو بیان ہے اس کی طرف ان کو ہدایت ہی نہیں ہوتی. کما قال سبحانہ ننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. اللہ فرماتے قرآن جو ہم نے اتارا ہے وہ شفا ہے رحمت ہے لیکن کافروں کے لیے تروٹا ہی تروٹا ہے گھاٹا ہی گھاٹا ہے. کیونکہ قرآن جو ہے ہر بیماری کے لیے شفا ہے. یاد رکھو جادو ہے جن ہے آج بھی آپ تجربہ کریں کہ سورۃ البقرہ تلاوت کریں سورۃ البقرہ سنیں
سورۃ البقرہ پانی پہ دم کر کے مریضوں پہ ڈالیں، سورۃ البقرہ کیسٹ میں لگا کے ہیڈ فون لگا کے سنائیں، سب جن، سب جادو، سب شیطانی اثرات جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں۔ ایک ہفتے کا تجربہ کریں، 7 دن کے اندر سب بیماریاں ختم ہو جائیں۔ لیکن ایمان ہو، یقین ہو اللہ کے قرآن پر۔ قرآن تو شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ سورۃ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، 4 کل ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ اسی طرح سورۃ حشر کی آخری آیتیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ قرآن میں جو دعا ہے، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ایک روایت میں آتے حضور نے فرمایا جو یہ دعائیں پڑھ لیں، امان من الغرق والحرق، اللہ اس کو کبھی غرق بھی نہیں کریں گے، کبھی آگ میں بھی جلائیں گے۔ اور یہ آیتیں 7 دفعہ پڑھ کے آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، یاد رکھیں کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو آپ کو کانٹا بھی نہیں لگے گا۔ قرآن تو قرآن ہے، لیکن کوئی قرآن پڑھے بھی تو صحیح نا۔ ہم نے تو لپیٹ کے جزدان میں، غلافوں میں ماشاءاللہ اوپر رکھایا ہوا ہے کہ کبھی نیچے نہ آئے، 2 جہانوں کا بادشاہ اوپر بیٹھا رہے، کیونکہ ہم نے عمل تو کرنا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ینادون من مکان بعید قال مجاہد بعید من قلوبہم۔ اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو ایسے ہے جیسے کوئی دور سے ان کو بلاتا ہو، یعنی تو سننا ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ قل تو هذا كقوله تبارك وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، یعنی دور سے آواز آتی ہے پتہ نہیں کیا ہے۔ صم بکم عمی، یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ فهم لا يعقلون۔ وقال ذاک نادیہم لکیا مثل اسمائہم، قیامت والے دن اللہ ان کو برے ناموں سے حکم دیں گے، پکارو۔ وقال صدیقان مختارین وجاز اندر جنوسی یقری قال بالبقاء یا لبیکا۔ وقال عمر ابن المطلبی هل رأيت أحدا أو ذاك أحد فقال دعني دعني من وراء البحر فقال عمر رضي الله عنه أولئك ينادون من مكان بعيد۔ حضرت عمر بیٹھے تھے عند رجل من المسلمین یقضی اذ قال یا لبیکا۔ حضرت نے بھائی کس کو کہہ رہے ہو اللہ کے بندے؟ انہوں نے کہا جی دریا کی پرلی طرف سے مجھے کوئی پکار رہا ہے۔ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کو دور سے پکارا جاتا ہے۔ فَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ كَذَّبَ وَأُوذِيَ۔ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتاری تو انہوں نے ادھر بھی اختلاف کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو ایذا پہنچائی، انہوں نے بھی صبر کیا۔ میرے مدنی پاک آپ بھی صبر کریں۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ میرا محبوب اگر ہم فیصلہ نہ کر چکے ہوتے کہ قیامت میں حساب ہوگا، ہم دنیا میں ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے، لیکن ہمارا فیصلہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور جزا آخرت میں ہوگی۔ کبھی کبھی نمونے کے طور پہ اللہ سزا دے دیتے ہیں۔ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا۔ لیکن ایک وقت ہے اس کا ان کو ہم نے بتایا، اس سے پھر یہ کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔
وما كان تكذيبهم رسيما ما قالوا بل كانوا شاكين فيما قالوا غير محققين شيئا كانوا فيه هكذا وجه من جريمة الله تعالی عالم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جو انکار کر رہے ہیں وہ بھی کوئی دلیل نہیں، کوئی ان کے پاس آیت نہیں، حجت نہیں، وہ بھی شک ہے، ایک شک میں پڑے ہوئے ہیں ہر حال میں. نہ ان کا اقرار کا کوئی پتہ ہے نہ ان کے انکار کا کوئی پتہ ہے. واللہ اعلم. اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد اس طرح نہیں پھروایا لیکن بال سارے سر سے کٹائے، چاہے تھوڑے تھوڑے کٹائے ہیں، کوئی حرج نہیں، بالکل عمرہ ٹھیک ہو گیا، کوئی دم نہیں. ہاں اگر ایک دو بال ادھر سے ایک دو چٹکی ادھر سے ایک تو ٹک لگوائے ہیں تو پھر دم پڑ گئی. بال بھی کٹوائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے. ہم گھر میں قرآن پاک کے ڈبے بناتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا ڈبے ہوتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آیا. بہرحال کوئی بات نہیں، یعنی حفاظت کے لیے اس کا کرٹن بناتے ہیں. کیا سمجھ آئے تو جواب دینا آدمی. بہرحال وہ کھلونے جو مثلاً ذی روح ہیں وہ نہ دیا کریں بچوں کو. کوئی بندر کا کھلونا، جانور کا، گھوڑے کا، فلاں ذی روح کھلونا بنانا، تصویر بنانا حرام ہے. چھوٹے بچوں کے لیے، چھوٹے جن کی تصویر واضح نہ ہو. آج کل تو بالکل وہ کاپی بنی ہوئی ہوتی ہے نا، معلوم ہوتا ہے کہ بالکل عین شیر کھڑا ہے، عین گھوڑا کھڑا ہے. ایک ہوتا ہے پہلے بچیاں کپڑوں پہ خود بنا لیتی تھیں، یہ گھوڑا ہے، یہ گڑیا ہے، یہ فلاں ہے، وہ تو کوئی حرج نہیں. اگر حالت احرام میں کسی نے عطر کی شیشی کو چھو لیا کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کے بندے عطر لگائے نہیں، یہ تو نہیں کہ اب شیشی پڑی ہے تو اٹھا کے بھی نہ رکھے. کسی مولوی نے کہا ہے کہ انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض کہنا جو ہے وہ غلط ہے. اس کی کوئی وجہ اس نے بتائی ہوگی جو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی. اصل میں حضرت آدم جو ہے خلیفہ ہیں، اس کا معنی اللہ کے خلیفہ نہیں. اللہ کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں نا. سب سے پہلے بھی اللہ ہے، بعد میں بھی خلیفہ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلا چلا جائے اس کے بعد آئے، وہ تو غلط ہے نا. اللہ نے ان کو زمین والوں کے لیے خلیفہ بنایا ہے، یعنی پہلے جن تھے پھر آدم آ گئے تو یہ ان کے خلیفہ ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا خلائف هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، ہم نے زمین میں تمہیں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا. باپ چلا گیا، بیٹا آ گیا، بیٹا چلا گیا، پھر اور بیٹا آ گیا. تو آدم ان کا خلیفہ ہے جو زمین میں ہے. اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اللہ کا خلیفہ تھوڑا ہے. قرآن خوانی کرانا یہ جو آج کل رواج ہے کہ بچوں کو بلاؤ اور ختم کراؤ اور پیسے دو، یہ بالکل ناجائز ہے. آپ نے اگر قرآن پڑھنا ہے اپنے رشتہ داروں کو بٹھاؤ، خود پڑھو، پھر دعا کرو اللہ سے کہ اللہ اس کو ثواب دے. یہ کرائے پہ سارے کام کیوں کرواتے ہو کہ دفن بھی کرائے والے کریں، کفن بھی کرائے والے کریں، غسل بھی کرائے والے دیں، ختم بھی کرائے والے پڑھیں. تم صرف کھانا کھلا دو، بس شارٹ کٹ ہے، جنت میں چلے جاؤ گے. تمہیں ہمدردی ہے تو پڑھو تم. اچھا گھر والے اگر کریں نا ختم قرآن شریف، خود کبھی نہیں پڑھیں گے. کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی چائے پلا رہا ہے، کوئی شربت لا رہا ہے، خود کھڑے. کیوں؟ ظاہر ہے بدبخت آتا ہی نہیں پڑھے مٹی. قرآن آتا ہوتا تو پڑھتے نا. میقات پہ غسل کرنا احرام سے پہلے سنت ہے. نہیں کر سکا کوئی بات نہیں، وضو کر کے احرام کی نیت کر لے. وضو بھی نہ کرے ویسے کر لے، نماز ہی نہ پڑھے ویسے کہہ دے لبیک بعمرۃ، تب بھی ٹھیک ہے. میڈیا پہ ایک لڑکی کو کوڑے مارتے دکھایا گیا ہے. یہ تم جانو، تمہارا میڈیا جانے. ہم اس میں کیا کہیں؟ ہمیں کیا پتا حقیقت کیا ہے؟ ہم اللہ کے حرم میں بیٹھ کے بغیر تحقیق کے ایک بات شروع کر دیں.
بھائی آج کل تو جو مرضی آئے فلم بنا لے، تمہاری بنا دے، تمہیں کوڑے لگتے دکھا دیں، کیا دیر لگتی ہے؟ آج کل تو دشمن ہے، جو چاہو بنوا لو، جو چاہو سن لو۔ حقیقت کیا ہے اللہ عالم، ہم جب جانتے نہیں بات کیسے کریں؟ مسألة الطلاق تراجع إلى دار الإفتاء في العزيزية فيها دار الإفتاء فليراجع۔ اگر ہم کسی کے لیے طواف کریں، اپنے لیے طواف کرو، پھر دعا کرو کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ جیسے مزدوری تم کرو، کہو جی میری مزدوری جو بنتی ہے نا اس کو دے دینا، تو اگر اللہ کو ثواب ہے، منظور ہے ہمارا، تو مل جائے گا۔ غیر مسلم کے لیے دعا کریں، ہاں یہ دعا کرو اللہ اس کو اسلام نصیب فرما۔ اگر وہ غیر مسلم مر جائے تو پھر دعا نہیں کرنا۔ ایک آدمی نے مروا سے صفا مروا دوڑی ہے، وہ بالکل ادا نہیں ہوئی، دوبارہ صفا سے شروع کرے۔ اگر احرام کی حالت میں ملتانی جوتا پاؤں میں تھا کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم مکے سے جدہ جاتے ہیں کسی کو ملنے کے لیے، واپسی پہ احرام کوئی ضروری نہیں۔ جدہ میقات نہیں ہے، میقات یلملم ہے۔ بہرحال آپ نے عصر کے بعد میقات پہ 2 رکعت نفل پڑھی، وہ آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوبے۔ آپ بغیر 2 رکعت، جب آپ نے عصر کی نماز پڑھی تھی بس وہی کافی ہے۔ لبیک اللہم لبیک نیت کر کے آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی تاجر گندم خرید کر کے 1000 میں بوری خریدتا ہے، سٹاک کر دیتا ہے، 6-7 مہینے کے بعد 1500 میں بیچتا ہے، اور ملک کو گندم کی ضرورت ہے، لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، تو اس کا رکھنا حرام ہے اور بیچنا بھی حرام ہے اور یہ پیسہ بھی حرام ہے۔ کہ لوگ محتاج ہیں، روٹی کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ 8 روپے میں روٹی ہے، غریب کتنی روٹی کہاں سے لے؟ 10 بچے ہوں، 10 روٹیاں لے، 80 روپے کی کہاں سے لائے؟ 80 روپیہ روز کا۔ اور یہ رکھے ہوئے ہیں کہ جب مہنگا ہو تو بیچوں گا، یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ ہاں وہ چیزیں ہیں، مثلا کپڑا تم نے لیا رکھ دیا، کوئی کیوں؟ کپڑے کے بغیر بندہ مر تو نہیں جائے گا نا۔ سونا تم نے لیا رکھ دیا، مہنگا ہوگا بیچوں گا، کوئی بات نہیں، سونے کے بغیر لوگ مر تو نہیں جاتے۔ لیکن یہ روٹی ہے، گندم ہے، چاول ہے، یہ تو اجناس ہیں جن پر آدمی کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ ان کو سٹاک کر کے مہنگا بیچنا شریعت میں ناجائز ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفر روآتنا يسر امورنا فرج همومنا اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔